بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وبك نستعين يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ. آج ہم لوگ کلاس میں شریک ہوئے ہیں اور روز ہو رہے ہیں. بس یہ میرا عمل اور آپ کا عمل، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. بس اللہ کی توفیق، اللہ کا فضل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے بار بار ایسی سعادتیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سعادتیں عطا فرماتا رہے بار بار، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی نعمتیں عطا کرتا رہے تاکہ ہم سب جو ہے اچھے اچھے اور نیک نیک سعادتوں کے مستحق بن جائے. جی. اب ہم لوگ جو سن رہے تھے کہ پیج نمبر 151، 151، لالچ کا ایک اور حربہ نیچے. اس سے پہلے ہم لوگ جو سنے کہ انہوں نے جو ہے آ کر الگ الگ پہلے انداز میں آفر دیے، پھر اس کے بعد پورے کے پورے سردار مل کر ایک ساتھ آفر لے کر آئے. وہ کیا کیا آفر تھے؟ مال کا، مالدار بنانے کا آفر. ان کو نہیں معلوم، اگر اللہ چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عہد کے پہاڑ سونے کے بن جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے آگے پیچھے. ان کو پتا نہیں تھا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مکہ کا سردار بنائیں گے. مکہ کے سردار، پیارے آقا تو پورے دنیا کے سردار ہیں، اولین اور آخرین کے. اور جو ہے دنیا بنانے سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ جو ہے دنیا میں ہے، تو یہ کیا بنائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سردار. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خوبصورت لڑکی. کیا ان کی سوچ تھی، گھٹیا سوچ. جی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آفر دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی جادو وغیرہ ہوا ہے تو آپ کا علاج کرائیں گے. خود اللہ کے نبی علاج کرنے والے ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر کا کیا علاج کریں گے. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دیں. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی کتابوں میں 10 مالاؤں والا بتایا گیا، یعنی ان کے پاس حفاظت کے 10 تعویذ ہیں ایسا بتایا گیا. تو اب بتاؤ پیارے آقا کو کیا کس کا اثر ہو سکتا ہے. بس وہ فطری اور انسانی اعتبار سے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حادثات پیش آئے ہیں، لیکن وہ یہی بتانے کے لیے کہ آپ بھی انسان ہیں. جی. تو اب دیکھیں یہاں آگے جو ہے الفاظ معنی پہلے سن لیں کہ ایک تو 151 پر دستبردار ہونا، پیچھے ہٹنا. ایک لفظ ہے حربہ، اس کا معنی ہے تدبیر. اور ایک لفظ ہے، جی اچھی بات ہے، جزاک اللہ. 151 کا سمجھ میں آ گیا. دستبردار یعنی پیچھے ہونا. آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ امتحان کے لاسٹ دن تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور ساتھ دیتے رہیں گے، ٹف نہ سمجھیں. جی. اور دوسرا جو ہے حربہ یعنی تدبیر. حربہ یعنی تدبیر. اس لیے وقت بہت کم ہے، اس لیے بہت زیادہ ہے، اس لیے تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ سمیٹ لیں سب کو جلدی جلدی وقت میں. ورنہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو اور سمجھا 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 کے آگے جائیں گے. پیج نمبر 152، سرحد یعنی کنارہ. سرحد یعنی کنارہ. اسی طرح جو ہے ایک لفظ ہے مبعوث، بھیجے ہوئے. 152 پر ایک لفظ ہے کشادہ، تو اس کا معنی جو ہے چوڑا. ایک لفظ ہے جا گزی، اس کا معنی دل میں پختہ ہونا، دل میں جگہ کرنا. جی. ایک لفظ ہے آبا و اجداد یعنی باپ دادا. ایک لفظ ہے تصدیق، اس کا معنی سچ ماننا. ایک لفظ ہے تمسخر، تمسخر اس کا معنی ہے مذاق اڑانا. جی. ایک لفظ ہے توقف، رکنا، اس کا معنی ہے رکنا. جی. ایک لفظ ہے پیج نمبر 152 پر ہی، بلا کم و کاسٹ، کم زیادہ کیے بغیر، کم زیادہ کیے بغیر. پیج نمبر 153، 153،
بلا کم و کاست میں نے بتا دیا، کم زیادہ کیے بغیر، کم کیا کم زیادہ کیے بغیر ایگزام کا پیٹرن اگلے مہینے کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں بتائیں گے. اب سبق کے اوپر توجہ دیں. مہیا کرنا یعنی دینا، فراہم کرنا. اسی طرح سرگردہ یعنی پریشاں، بے وقت، بے قیمت. پیج نمبر 153، مہیا کرنا، دینا. پیج نمبر 153 ہی، سرگردہ، پریشاں، بے وقت، اس کا معنی جو ہے بے قیمت. ایک لفظ ہے بشیر، خوشخبری دینے والا. ایک لفظ ہے نذیر، ڈرانے والا. پیج نمبر 154 پر انجاموں یعنی نتیجہ. آپ لوگ کسی کاغذ میں لکھ لیا کریں، میں جو آسان طریقہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں، آپ لکھ لیا کریں. 154 انجاموں، نتیجہ. پین اور ساتھ میں بک رکھیں. ایک لفظ ہے زیر، اس کا معنی نیچا. ایک لفظ ہے استقلال، اس کی معنی مضبوط، ہمت کے ساتھ. ایک لفظ ہے بے باکی، اس کا معنی ہے بغیر ڈرے. ایک لفظ ہے پائے حقارت، اس کا معنی حقارت کی حد، حقارت کی حد. ایک لفظ ہے دور خزاں، بشیر کا معنی خوشخبری دینے والا، نذیر کا معنی ڈرانے والا. تجویز کا کئی مرتبہ معنی اس کا ہم لوگوں نے آپ کو بتا دیا. تجویز کا معنی رائے، رائے. دور خزاں، پت جھڑ کا موسم، پت جھڑ کا موسم. اسی طرح 155 پر ایک لفظ ہے سر چشمہ، اس کا معنی ہے بنیاد، ذریعہ. اسی طرح ایک لفظ ہے 155 پر، پیج نمبر 155 پر، جی، اس کا معنی پھبتی کسنا. پھبتی یعنی جو ہے ہنسی اڑانا، پھبتی کسنا یعنی ہنسی اڑانا. پیج نمبر 156 پر ہے مغرور، اکڑ. ایک لفظ ہے 156 پر جھلاہٹ، جھلاہٹ، اس کا معنی جو ہے وہ ناراض. شکاوت کی معنی بدبخت، بدبخت، نیچے آ رہا ہے بدبختی، جی. ایک لفظ ہے پیشکشوں یعنی تجویزوں، پیشکشوں کو، پیشکشوں، اس کا معنی ہے تجویزوں، رایوں، جی. ایک لفظ ہے متوقع، ہونے کی امید. ایک لفظ ہے پاش، پاش، یمامہ گاؤں کا نام ہے. ایک لفظ ہے شکاوت. ایک لفظ ہے پاش، پاش، ٹکڑے، ٹکڑے. پیج نمبر 157 پر، 157 پر شکاوت، اور اس کا معنی ہے بدبختی. مغرور، جھلاہٹ، پیشکشوں 156 پر ہے. اور 157 پر متوقع، امید ہونا، پاش، پاش، ٹکڑے، اور شکاوت، بدبختی، ملول مانی غمگین. اسی طرح پیج نمبر 158 پر گرفت، پکڑ، پکڑنا، گرفت، پکڑ. اور ڈیل ڈول، موٹاپا. نواؤں، ایک لفظ ہے 158 پر نواؤں. رکن یمانی، کعبۃ اللہ کی طرف جو کا ایک کونا ہے، حجر اسود کا ایک، اور رکن یمانی، وہ کعبۃ اللہ کے جو کونے ہیں، رکن عراقی، رکن یمانی، تو یہ اس میں سے ایک رکن یمانی ایک کونا ہے کعبۃ اللہ شریف کا. نواؤں، اس کا معنی ہے اپنے جیسے لوگوں، اپنے جیسے لوگوں، جی. چلیں، اور جو کچھ مشکل لفظ آئے تو مجھے پوچھ لیں آپ کل بعد میں کلاس میں. اب 151 پر دیکھیں، جسے میں نے آپ کو بتا دیا. خلاصہ آپ سنتے رہیں، خاص کر کے توجہ دیں، دھیان دیں. آپ لوگ جو ہے بہت بڑی بڑی عبارتوں کو شارٹ میں سمجھانے کی کوششیں ہو رہی ہے آپ لوگوں کو، لیکن مفہوم، خلاصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اصل وہی سمجھنا ہے ہم لوگوں کو، جی. اب یہاں پر انہوں نے کئی ساری تدبیریں کفار مکہ نے، کفار قریش نے کی، لیکن ناکام ہوتے رہے. تو انہوں نے اور ایک چال چلی، ایک حربہ. ہاں، تو اور ایک، وہ کیا تھا کہ کفار قریش نے دیکھا کہ بات کچھ نہیں بن رہی ہے،
اور کچھ معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اور کریں گے. تو کچھ مذموم یعنی برا، مذموم یعنی برا، مذموم مطالبہ، برا مطالبہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایسا پلاننگ انہوں نے کیا. اس کی تفصیل کیا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے اپنے دین سے دستبردار ہونے کے لیے، یعنی پیچھے ہٹنے کے لیے، ہم نے جو کچھ آفر تمہیں دیے تھے، ہم نے جو کچھ آفر دیے تھے اور تم نے اسے قبول نہیں کیا اور تم نے اسے ٹھکرا دیا. بہرحال کوئی بات نہیں، تم نے ٹھکرا دیا تو اب ہمارا کچھ کام کرو، ہم کچھ اور آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. یہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو آپ ہمارے علاقے کی حالت جانتے ہو کیا ہے، کہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، ہمارے جو ہے علاقے میں پانی کم ہے، تو آپ اللہ سے، پروردگار سے، ہم سخت زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ دعا کریں. جیسے تم نے جو ہے احکام کے ساتھ، جس احکام کے ساتھ جس رب نے تم کو بھیجا ہے، تو آپ دعا کریں کہ ہمارے شہر کے اطراف یہ جو چوڑے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ جو ہے یہ پیچھے ہٹ جائیں اور ہمارے شہر کی جگہ وسیع ہو جائے، ہم کشادہ ہو جائے، وسیع ہو جائے. اور اسی طرح دوسرا مطالبہ انہوں نے رکھا کہ شام و عراق میں جو ندیاں بہتی ہیں ویسی ندیاں جو ہے یہاں پر بہنے لگے. اور تیسرا تقاضا کیا رکھا کہ ہمارے بہت سارے بزرگ مذاق اڑانے کی حد ہوتی ہے، کیا گزری ہوگی پیارے آقا پر، کس طرح کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے، ہمارا مطالبہ تیسرا یہ ہے کہ جو ہے جتنے بھی ہمارے لوگ بزرگ مرے ہوئے ہیں ان سب کو زندہ کریں، اور خاص کر کے ان میں سے قصی ابن کلاب کو جو ہے ضرور، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری تصدیق کریں گے تو ہم بھی آپ کی تصدیق کریں گے. اور یہ جو ہے وہ جی چیزیں اگر تم نے پورا کا پورا ہمارا مطالبہ کیا پورا، تو تمہاری جو ہے عظمت، تمہاری محبت، قدر و منزلت ہمارے دلوں میں آ جائے گی. جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے، ہم اس وقت تصدیق کریں گے جب ان باتوں کو پورا کریں. کیا کیا کریں؟ ایک تو جو ہے پیج نمبر 152 پر، جی تو 152 پر چل رہا ہے. تو انہوں نے ایسے مطالبے کیے کہ ہمارے پہاڑ جو ہے پیچھے ہٹ جائیں اور جو ہے ہمارا پورا کا پورا علاقہ وسیع ہو جائے، ہمارے علاقے میں ندیاں جاری ہو جائیں اور پھر جو ہے مرے ہوئے زندہ ہو جائیں. دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا، میں تمہارے پاس ان چیزوں کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہوں، میں صرف وہ چیزیں لے کر آیا ہوں جو میرے رب نے مجھے دے کر بھیجا ہے. میں نے وہ چیز بلا کم و کاست تمہیں پہنچا دی ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. پس اگر تم نے اصول قبول کر لیا تو دنیا آخرت میں تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث بننے والی ہے، یعنی ذریعہ بننے والی ہے. اگر تم نے اس پیغام کو مجھ پر لوٹا دیا یعنی انکار کر دیا، میں حکم الہی کا آنے کا انتظار کروں گا، صبر کروں گا. اللہ کے نبی نے جواب دیا. اب دیکھیں کہ یہ بات قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جواب ملا تو قریش نے ایک شوشہ اور چھوڑا. وہ کیا تھا کہ دیکھو ہم نے جو آپ کے سامنے مطالبے رکھے اس کو تو پورا نہیں کیا، اچھا ایک کام اور تو کر لو. کس طرح کا مذاق اڑا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک عجیب و غریب مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوئے تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نے یعنی جو مطالبے ہم نے تمہارے سامنے رکھے اگر ان کو پورا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو مانگ لو. ایک گھٹیا قسم کا طنز تھا، بہت ہی برا یہ تانا تھا. کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیج دے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے جو تم ہم سے کہتے ہو. اگر تم سچے رسول ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو، پھر اس کے بعد اپنے لیے کچھ باغات کا، کچھ محل کا، کچھ سونے چاندی کے خزانوں کا جو ہے اللہ سے دعا کرو تاکہ تم کو مل جائے. اور تم جس طرح بازاروں میں ہمارے ساتھ بیچنے اور شریک ہوتے ہو تم اس سے بچ جاؤ، تم پریشان نہ رہو اور تم جیسے ایک شان والے بن جاؤ. اب بتاؤ یہ کس طرح کا تانا ہے، کیا تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نیٹ ورک آپ کا دیکھ لیں، سب کو آواز تو آ رہی نا؟ جی چلیں، جس کو آواز کم آ رہی ہے وہ نیٹ ورک تھوڑا سا دیکھ لیں اپنا. یہ جو ہے اب یہ دادا ان کے جو ہے قصی ان کے بڑے آباؤں میں سے ہیں. جی تو اب یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود انہوں نے کہا کہ اب اتنا تو کرو، کم سے کم اپنے لیے جو ہے مانگ لو، اپنے لیے کچھ باغات، جنگل، کچھ سونا مانگ لو.
یہ بہت والی دل کو توڑنے والا تانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صاف طور پر جواب دیا, میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا, اور نہ ہی میں ایسا شخص ہوں کہ اپنے رب سے اس طرح کی بے قیمت چیزیں مانگوں. دیکھیں پیج نمبر 153 کا لاسٹ. جی, شوشا چھوڑا, شوشا چھوڑا یعنی اور ایک پوائنٹ ستانے کے لیے, اور ایک نقطہ, شوشا یعنی نقطہ. جی, اب یہاں پر جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسی بے چیزیں بے وقت, آپ کو ایک میسج مل گیا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بے وقت بتایا ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا, کہا کہ یہ تمام کے تمام اس طرح جو ہے یہ پورے کے پورے واقعات کے بعد, تکلیف دینے کے بعد, اللہ کے نبی نے کہا میں تمہاری طرف خوشخبری دینے اور ڈرانے کے واسطے جو ہے بھیجا گیا ہوں, اور انجام سے ڈرانے کے لیے, یعنی کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد, میں اس سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تم نے اگر قبول کیا تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے, اگر میری بات نہیں سنی اور واپس مجھ پر لوٹا دیا تو میں اللہ کے جو ہے حکم کا انتظار کروں گا. اب دیکھیں اتنے کچھ کھونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی یہ لوگ نیچا نہ کر سکے, نیچا نہ کر سکے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمت جو ہے وہ کم محسوس کیا, بس انتہائی درجے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم تھے. قربان جائے پیارے آقا پر, کتنے زبردست اللہ نے ہم کو نبی عطا فرمائے ہیں. رسوا کن یعنی ذلیل, رسوا کن مانی ذلیل. جی, تو اب یہاں پر جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے کہ ہم اتنے تانے دے رہے ہیں, کچھ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو انہوں نے آخر میں جھلا کر یعنی ناراض ہو کر کہنے لگے ایک کام کرو, کم سے کم جو ہے وہ سارے کے سارے ہٹ درم یہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم اتنا تو کرو. اب دیکھیں کیا مطالبہ کر رہے ہیں, ان کا مطالبہ دیکھیں, کمینے پن کی حد تھی جس سے وہ حد تجاوزی کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پورے کے پورے جواب سن کر اللہ کے نبی خاموش ہیں, کچھ نہیں, بہت ہی زیادہ صبر کا. تو انہوں نے کیا مطالبہ کیا, دیکھیں اللہ کا عذاب کس طرح انہوں نے مانگا, کہنے لگے کم سے کم اتنا تو کرو کہ تم اللہ کے پاس جو ہے دعا کر کے آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے. یہ کتنی جو ہے وہ بے سمجھی کی بات ہے, جو ہے وہ عذاب کو مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی سے. اس سے پہلے بھی امتوں نے اپنے نبیوں کو ستا کر کہا کہ اب سچے ہیں تو عذاب لاؤ. تو دیکھو قریش, کفار قریش نے بھی جو ہے عذاب کا مطالبہ کیا, کہا کہ کوئی ٹکڑا آسمان کا گرا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صبر کا دامن تھامے رکھا. لاسٹ 154 کا پیراگراف دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بس اللہ کی مدد تھی, اور صحابہ یہ امید کی کرنیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے ساتھ دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے مدد کے بعد صحابہ کو ایک بہت بڑا تعاون اور بہت بڑی ہمت افزائی صحابہ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تھی. یہ پوائنٹ یاد رکھیں, اللہ کے مدد کے بعد صحابہ جو ہے امید کی کرن اور ہر اعتبار سے سہارا تھے. پیج نمبر 154 کا لاسٹ, اور پھر 155 ابھی شروع ہو رہا ہے. تو یہ پوری کی پوری باتیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے کہ دیکھو جو تمہیں تکلیف دینا ہو دو, جو تانے دینا ہو دو, میرا کام میں کر رہا ہوں. عداوت دشمنی, عداوت دشمنی, کہا کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں اور میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد اور ایک تانا انہوں نے کہا, کیا تمہارے رب نے تم کو یہ نہیں بتایا کہ ہمیں سب سوالات کرنے کے لیے تم کو بلائے ہیں. کس طرح اللہ کا مذاق اڑانا. دیکھیں اگر تمہارے رب کو ان سب باتوں کا علم ہوتا تو تم کو سب کچھ پہلے سے بتا دیتا, ان سوالات کے جوابات سے آپ کو آگاہ کر دیتا. اب بتاؤ یہ بھی کتنا بڑا مذاق ہے, مذاق کے اوپر مذاق. ہاں, کیسے کیسے تانے چل رہے ہیں, دیکھیں کہ کیسے مطالبے, کیسے تانے اور عذاب کا سوال, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تم کو نہیں بتایا. پھر نیچے دیکھیں, اتنا ہی نہیں, انہوں نے کیا کیا آگے پیج نمبر 155 پر, سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے. کیا وہ تکلیف دہ منظر ہوگا, کروڑا کروڑ صلاۃ و سلام و پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح اکیلے کو پریشان کر رہے تھے کفار قریش. پھر اس کے بعد چلتے چلتے کہنے لگے کہ اب اتنا تو بتا دو کہ ہم نے تمہارا انکار کیا تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پوائنٹ یاد رکھیں اس کو, پوائنٹ ٹو پوائنٹ. کہا کہ جو ہے ہم نے اتنے سارے باتوں کا آپ کا انکار کیا, آپ کو تکلیف دیا اور آپ کی باتوں کو نہیں منا, ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے وہ تو بتا دیں.
مسلسل کفار قریش کی جانب سے جو ہے یہ ایسے تانے اور ایسے تکلیفیں دی جا رہی تھی، پھر پورے کے پورے آخر میں اور کہنے لگے ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے یہ سب باتیں یمامہ سے آپ کے پاس آ رہی ہیں، یمامہ کا ایک شخص آ کر آپ کو سکھاتا ہے جس کا نام رحمان ہے، یہ سب ان کی جانب سے کیا جانے والا مذموم مذاق تھا، یعنی یہ برا مذاق تھا، یہ اللہ کی طرف نسبت جوڑ کر یہ تانا دینے کا کام، پھبتی کسرا یعنی مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے تھے یمامہ کا ایک شخص آ کر تم سب کو سکھاتا ہے، اس کا نام رحمان ہے، تو وہ کہنے لگے ہم کبھی بھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھو کتنی ہٹ درمی ہے، پھر کہنے لگے ہم کو جو بیان کرنا تھا، جو عذر ہمیں پیش کرنا تھا وہ سب تمہارے سامنے پیش کر چکے، اب جو دل میں آیا وہ کر لو، جو بھی اثرات ہم پر ڈالنا چاہو ڈالو، ہم تو اب تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یا تو ہم کو مٹا ڈالو یا پھر ہمیں تمہیں نیست و نابود کریں گے۔ کیا مجال ہے ان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دھکا پہنچا ہے، اللہ کی بڑی مدد۔ اب آگے دیکھیں، اتنا ہی نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ڈٹ کر تھے، اسی میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد عاتیقہ بنت جو ہے وہ، اس میں جو ہے عبداللہ ابن امیہ اس کا نام بتایا گیا، بہت ہی یہ غرور اور ہٹ درم یعنی ضدی تھا، وہ آیا اور آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیج نمبر 156 وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ دیکھو اتنے سارے مطالبے تم کو پیش کیے گئے، اتنے سارے آفر دیے گئے، سب کو تم نے ٹھکرایا، پھر اس کے بعد جو مطالبے کیے اس کو پورا بھی نہیں کیا، پھر اس کے بعد لاسٹ میں اتنا کیا کہ کہا کہ عذاب تو لاؤ، آسمان کا ٹکڑا تو گراؤ، وہ بھی تم نے نہیں کیا۔ اب دیکھیں ایک جو ہے وہ آ کر الٹا اس کو تازہ کر رہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن امیہ کو بھی مایوس کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی سخت کیا ہوا، ناراض ہوا، وہ بھی ناراض ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم میں وہ کہنے لگا، وہ عبداللہ ابن امیہ جو تھا، عبداللہ ابن ابی امیہ یہ کہنے لگا کہ میں ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آسمان کی اونچائی کو چھوتی ہوئی ایک سیڑھی بھی لگا کر اور مجھے ساتھ لے کر اس پر چڑھے اور مجھے سارے منظر بھی دکھائیں، یہاں تک کہ آپ آسمان سے ایک نوشتہ اور 4 فرشتے بھی لے آئے، نوشتہ یعنی لکھا ہوا کچھ کاغذ وہاں سے لیٹر، جو آپ کی بات کی گواہی دینے والے ہوں، تب بھی میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ بتاؤ کیا تکلیف ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمسخرانہ یعنی مذاق کرنا، یہاں تک کہا کہ لمبی سیڑھی پر لے جا کر بھی دکھائیں گے تو میں تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں، وہاں سے کوئی تصدیق نامہ لے کر آئیں گے نوشتہ جب بھی ماننے والا نہیں ہوں، وہاں کا 4 فرشتے بھی آئیں گے تو میں ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ اب بتاؤ یہ سب یہ باتیں کیوں کر رہا تھا، ناراض ہو کر، کیونکہ اللہ کے نبی کو ان کی باتوں کا کوئی اثر محسوس ہونے نہیں دے رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی کو دل میں تکلیف ہو رہی تھی بہت، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہونے نہیں دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ ملول جو ہے ناراض غمگین ہو کر جو ہے لوٹے۔ دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، یہ یہاں پر جو ہے دھیان سے ذرا سنیں یہ جملے، کہ یہ اتنی جو ہے کفار قریش کے بلائے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر گئے تھے کہ بڑے بڑے سرداروں کو دین کی بات سمجھانے کا۔ پیج نمبر 157 پر دیکھیں، پیج نمبر 157 پر، پیج نمبر 157 پر اسی میں ہے شروعات سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس گئے تھے، تو یہ پوائنٹ یاد رکھیں، بہت خوش ہو کر گئے تھے کہ بڑے بڑے سرداروں کو یہ بات بولنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن جو ہے اب یہ پورے کے پورے سردار کیا سمجھتے بلکہ اور زیادہ ناراض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے، اب یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انگلش والے ہیں تو انگلش والوں کی کلاس شروع ہو جائے گی، خاموش رہیں، سنتے رہیں، بیچ بیچ میں جو ہے دوسرے باتیں نہ ڈالیں جی۔ اب یہاں پر جو ہے تو یہ جیسے ہی یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سنے، اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ ابو جہل جو تھا وہ دیکھیں اس نے اور کیا سرکشی کی، ابو جہل نے، وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ ہمارے آبا و اجداد کو اس نے محمد نے گالیاں دی ہیں اور عقل مندوں کو بیوقوف بھی ٹھہرایا ہے، ہمارے معبودوں کے شان میں گستاخی کی ہے اور ہمارے ہر آفر کا انکار کر چکا ہے۔ قریش کے لوگوں سن لو، میں نعوذ باللہ ایک پتھر اٹھاؤں گا اور اٹھا کر نعوذ باللہ جب محمد سجدے میں ہوں گے ان کا سر کچل دوں گا، ان کا سر کچل دوں گا۔ اب مجھے پرواہ نہیں ہے تم ساتھ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو، بنی عبد مناف میرے ساتھ جو کچھ کر لیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سب لوگ کہنے لگے نہیں نہیں ہم تیرے ساتھ ہیں،
तेरा साथ देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आने का वक्त हुआ, ये पूरे के पूरे इंतजार में थे और वो देखना चाहते थे कि क्या मंजर होता है, अबू जहल क्या करता है। अबू जहल एक पत्थर उठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौज़ुबिल्लाह इंतजार कर रहा था। अल्लाह के नबी सल्लम नमाज पढ़ने के लिए जब आए काबतुल्लाह में, उस वक्त जो है काबा जो था वो हमारा पहला काबा था, किबले की यानी मस्जिद अक्सा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकने यमानी और हजर असवद के दरमियान की जगह पर पड़ा करते थे। और काबतुल्लाह को और अपने काबतुल्लाह को अपने और शाम के दरमियान कर लेते थे, यानी जो मुल्क शाम है, इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे इस तरफ रुक करके। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मामूल के मुताबिक नमाज के लिए खड़े हो गए। अबू जहल जो है बस इंतजार में था कि फौरन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाए तो आपके सर पर रुकने यमानी, मैंने बता दिया काबतुल्लाह के जो 4 कोने हैं उसमें से एक कोना रुकने यमानी। जी। तो अल्लाह के नबी सल्लम सजदे में जाने का मुंतजिर था। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए और ये पत्थर उठाया और अल्लाह के नबी के करीब आया, एक ऐसी हैबत तारी हो गई, वो पूरा का पूरा पीछे गिरते पड़ते भागना शुरू कर दिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया, परेशान हुआ। अब पूरे के पूरे लोग देख रहे थे मंजर, इसको क्या हुआ, ये तो अच्छा खासा था और पत्थर उठाकर मोहम्मद नौजुबिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मारने के लिए आ रहा था। अब हाँफते कांपते पीछे दौड़ रहा है। पेज नंबर 158, पेज नंबर 158। तो ये तो इसकी तो हालत खराब हो गई। अब यहां पर जो है इसको पूछा गया क्या हुआ, तू तो मारने के इरादे से गया था। वो कहने लगा क्या कहूं, जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरे और मोहम्मद के दरमियान एक ऐसा बड़ा ऊंट, मैंने ऐसा ऊंट हैबत तारी हुई, यानी उसके ऊपर एक रौब तारी हुआ, हैबत तारी यानी रौब तारी हुआ। कहा कि मेरे और मोहम्मद के दरमियान एक ऐसा ऊंट आया, इससे पहले मैंने ऐसा ऊंट कभी नहीं देखा, और वो मुंह फाड़ कर मुझे खाने के लिए मैं करीब आ रहा था, इसलिए मैं भागा दौड़ा हुआ आया। अब बताओ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हैबत जो थी हक का ये वाकिया है, सीरत की किताबों में दर्ज है, जिसको खास कर कर ये चीजें जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद में अल्लाह ताला ने दिखाई है। ये दरअसल उस हक की हैबत थी जो जिसकी वजह से वो डर गया। जी। ये देखें कि अबू जहल जो है ये हक के गलबे से कांपने लगा और इसी हालत खौफ में वापस लौटा और अपने कौम के हम नवाओं यानी अपने कौम के सरदारों के पास पहुंचा और सारा माजरा सुनाया। अब आगे भी इसका वाकिया है, लेकिन यहां पर देखें 158 पेज हो चुके हैं। यहां पर कुछ सवालात दिए गए हैं, मैं आपको 2-3 चीजें इस बारे में बताऊं। इस सवालात को ही आप सब कुछ न समझें कि सवालात में पूरी की पूरी किताब आ गई, खुद आप देख लें। पिछले का हिस्सा पूरा तो नहीं आया, तकरीबन इसमें 40-50% इन सवालों में आया है। जैसे एक सवाल है, मैं कुछ सवाल के बारे में बताऊं या आगे चलूं, तो जल्दी से देखिए। पहला सवाल है नसब नामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करें। जी। तो नसब नामा बयान करना यानी क्या है, पूरा का पूरा जैसे नसब नामा आपको बता दिया गया कि वो नसब नामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहां तक मैंने आपको बताया था कि वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ इब्न कुसै इब्न किलाब इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न लुई इब्न गालिब इब्न फहर इब्न मालिक इब्न नजर इब्न कनाना इब्न खुजैमा इब्न मुदरिका इब्न इलियास इब्न मुदर इब्न नज़ार इब्न माद इब्न अदनान इब्न वद, यहाँ तक जो है मैंने आपको बताया था कि याद करें। जी। ये तो नसब ना जमजम के पस मंजर पर एक सफा का मजमून लिखें, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि जमजम के बारे में आपको बताया गया कि जमजम जो है ख्वाब आया अब्दुल मुत्तलिब को, वो ख्वाब आप पूरा का पूरा तज़किरा उसमें कर सकते हैं। इसी तरह जो है इसी तरह जो दूसरा, अबरहा ने काबा को ढाने का इरादा क्यों किया, क्योंकि वो देखा कि सब लोग मक्कतुल मुकर्रमा को आ रहे हैं, वहां यमन को कोई नहीं आ रहा, वो चाह रहा था कि सब लोग वहां पर आए। उसका अंजाम क्या हुआ आपको मालूम है, कैसे दलील होकर मरा, गल सड़ कर मरा, पूरी की पूरी फौज खत्म हो गई। नंबर 5, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नवमौलूद बच्चे थे उनके परवरिश और रज़ात की क्या हालत थी, तो आपको मालूम है कि आपको जो है दूध किसने पिलाया, 3 दिन तक किसने पिलाया, फिर उसके बाद दाई हलीमा ने पिलाया, आपको लेकर गई आई, और ये पूरा जो उनकी सवारी और उनका पूरा वाकिया। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्के बतन के बारे में तुम क्या जानते हो, मैंने आपको बताया था 4 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के बतन हुआ। पहला जो था वो 4 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 53 साल की उम्र में। जी।
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صاف کر کے کچھ کالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نکالا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زمزم کے پانی سے دھو کر، جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر اختیار کیا تو کیا حالات پیش آئے؟ تو اس نے دعوت کی، بحیرہ جو تھا وہ راہب، بحیرہ راہب، اس نے دعوت کی، درخت اور پتھر سلام، پورا چوڑا لمبا چوڑی تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ معاہدہ الفضول کیا تھا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت کے کیا اسباب تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے، ظلم زیادتی ختم ہو جائے، امن پیدا ہو جائے، اور یہ معاہدہ بھی اسی لیے تھا حلف الفضول، اس لیے کہ 3 فا کے نام والوں نے اس میں حصہ لیا تھا، جی۔ یہ اتنا سب لکھنا نہیں ہے آپ کو، بہت چھوٹا لکھنا ہے، آپ صرف یاد کرتے رہیں، پریشان نہ ہو جائیں، ایک مارک بھی بہت بڑا ہوتا ہے، ایک مارک کو کم نہ سمجھے آپ، جی۔ آگے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی آمد کب اور کیسے ہوئی؟ تو آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے بارے میں سن چکی تھی، آپ اتنے بڑے ہیں، آگے جو ہے نبی بننے والے ہیں، تو اس لیے حضرت خدیجہ کی جو ہے آپ کی زندگی میں آمد ہوئی، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت بھی کروایا۔ غار ہرا میں کیا واقعات پیش آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، حضرت جبریل آئے، وہیں پر وہی آئی۔ نمبر 12، دین اور رسالت کی ترسیل و تبلیغ کا آغاز کب ہوا؟ جیسے ہی وہی نازل ہوئی اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، جی۔ شروع میں کون اصحاب تھے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، حضرت ابو بکر تھے، حضرت علی تھے، حضرت زید تھے، جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ابو جہل کے صفاکیوں پر ایک صفحہ مضمون، ابو جہل کے تو آپ بہت سارا کچھ لکھ سکتے ہیں، ابو جہل کے بارے میں آپ نے سنا۔ حمزہ کے قبول اسلام کی تفصیل کیا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے، کعبۃ اللہ ابھی کل پرسوں ہوا سبق۔ ابو جہل کا قتل کا منصوبہ کیسے ناکام ہوا؟ تو فوراً اس کے درمیان ایک اونٹ حائل ہوا، اس نے دیکھا، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے چچا تھے اور ان کے اسماء گرامی کیا ہے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو، میں نے جیسے بتایا آپ لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چاچا تھے، ان کے پورے نام حارث، زبیر، حمزہ، ابو لہب، عباس، زیداق، اور اسی طرح جو ہے یہ پورے کے پورے نام، آپ 10 نام یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا، اور وہی زمزم کو دیکھنے کا خواب ہے۔ اور اس طرح 18 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد حضرت عبداللہ کو نظر کے مطابق ذبح کرنا تھا، تو مگر نہیں کیا گیا، ان کے بدلے کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ اس پورا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ حضرت آمینہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ نسب نامہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے کیا نسب نامہ تھا، جی، جو ان کا نسب نامہ تھا آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوائی ابن غالب ابن فہر، یہ ان کا نسب نامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کے 3 دن کس نے دودھ پلائے؟ صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو لہب نے جن کو آزاد کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے خوشخبری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی؟ 82، 82 سال عمر تھی، اور کس مقام پر؟ مقام حجون پر ان کو جو ہے دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پھوپھیاں تھی؟ 6 پھوپھیاں تھی، جی، نام یاد رکھے، 6 کے چاچاؤں کے نام یاد رکھے۔ چاچا ابو طالب کے ساتھ پہلے شام کے تجارتی سفر کے دوران 2 اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانا چاہتے تھے، ان کا نام کیا ہے؟ دریس، زریر، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ کتنے ہاتھ کا تھا؟ 18۔ اس پر کس قسم کا کپڑا ڈالا جاتا تھا؟ وائٹ، سوتی۔ سب سے پہلے جس نے کعبہ پر ریشم سے بنا دیباج اغلاف ڈالا کون تھا؟ حجاج، جی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب نامہ قلم بند کیجئے۔ ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ وہ ایک نصرانی عیسائی عالم تھے۔ حضرت خدیجہ سے ان کا کیا رشتہ تھا؟ چچا زاد بھائی۔ اسلام کی ابتدا، جی، اسلام کی ابتدا میں سب سے زیادہ ظلم و ستم سہنے والے کچھ صحابہ اور صحابیات کے نام بتائیں۔ سب کے نام آپ کو یاد ہو گئے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقیہ، نہدیہ، ذنیرہ، جی۔ حضرت حمزہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عمارہ۔ اور 30، حضرت ابو ذر غفاری جب مکہ تشریف لائے تو پورا واقعہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جی۔ تو اب آگے ہم لوگ ذرا سا ایک صفحہ دیکھ لیں، پھر درود شریف کے بارے میں کچھ بتانا ہے، صرف ایک صفحہ دیکھ لیں آگے، جی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ابو جہل بھاگتا ہوا آیا، ایک نظر بن حارث کر ایک دشمن تھا، وہ بھی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے در پر رہتا تھا۔ یہاں پر ایک 3 الفاظ ہیں، ہیرا ایک علاقے کا نام ہے، اسفندیار، یہ اسفندیار جو ہے ایک ایران کے بادشاہ کے لڑکے کا نام ہے، جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، پھر اس کو ایران کے بادشاہ نے قید کیا، پھر ایران پر حملہ ہونے لگا تو اس کو آزاد کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ اس کے واقعات، شہزادے کے واقعات، استفسار ایک لفظ ہے، اس کا معنی پوچھنا، پوچھ تاچھ کرنا۔ تو اب یہ آیا
اور آ کر ابو جہل جو ہے وہ نضر بن حارث کے پاس، نضر بن حارث کیا کرتا تھا، دور دور جا کر واقعات قصے کہانیاں سن کر آتا تھا، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے جاتے لوگوں کو کہتا کہ میری بھی قصے سنو، میری بھی کہانیاں سنو، پھر پوچھتا کہ میری کہانیاں اچھی ہے کیا محمد کی کہانیاں اچھی ہیں، اس طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتا۔ ابو جہل جب اس کے پاس ہانپتا کانپتا آیا، یہ شخص کھڑا ہوا کہنے لگا، ایک قریش کی جماعت تمہارے آگے ایک نہایت اہم معاملہ ہے، تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے اور ان کے مقابلے کے لیے کوئی تدبیر باقی نہیں رہی، تم نے سب کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نضر بن حارث کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی تدبیر باقی نہیں رہی، اور یہ تمہارے میں کا ایک نوجوان عمر لڑکا، تم سب اس کی عزت کرتے تھے، سچائی امانت داری میں سب سے زیادہ امانت دار، پیج نمبر 162 جی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے اپنی بات کہنے لگا، پھر اس کے بعد تم نے اس کو جادوگر کہا، وہ جادوگر ہو نہیں سکتا، تم نے پاگل کہا کہ وہ پاگل ہو نہیں سکتا، تم نے کاہن کہا وہ کاہن ہو نہیں سکتا، تم نے اس کو شاعر کہا وہ شاعر ہو نہیں سکتا، تم نے دیوانہ کہا وہ دیوانہ ہو نہیں سکتا، تمہارے پورے کے پوری باتیں تمہارے اوپر ہی پلٹ گئی، اب کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سب قریش والے کہنے لگے تم ہی بتاؤ کیا کرو، کہنے لگا کہ ہم سب مل کر یہود کے علماء کے پاس جائیں گے۔ اب یہ مل کر جو ہے پورے کے پورے کفار قریش نے عقبہ ابن معیط کو اور نضر ابن حارث کو دونوں کو جوڑ کر مدینہ، وہاں پر یہود کے علماء رہتے تھے، وہاں پر بھیجا۔ وہاں پر بھیجنے کے بعد جا کر انہوں نے ان کے سامنے بات رکھی کہ دیکھو اس طرح کے ہمارے ساتھ حالات آئے ہیں، ہم کیا کریں۔ انہوں نے 3 سوال دیے، انشاءاللہ 162 کے نیچے پیراگراف سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ جی۔ درود شریف کے بارے میں سنیں، کیونکہ اتنا سمجھ میں آ گیا سب لوگوں کو، ذرا جلدی سے جواب دے دیں، 2 منٹ بچے ہوئے ہیں درود شریف کے بارے میں جی 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 اچھی۔ آپ بے فکر رہیں، بے فکر رہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے رہیں گے اتنا پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، سمجھ میں یاد رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا ہے۔ ایک بات سن لیں، اگر آپ کو کہیں کھانے کے بعد کہ آپ دکھاؤ کہ آپ نے کھانا کھایا ہوا کہاں ہے، اگر آپ سے پوچھیں گے پانی پینے کے بعد کہ پانی پیا ہوا کہاں ہے، تو کیا آپ دکھا پائیں گے؟ کھانے اور پانی کو نہیں دکھا پائیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کے جسم کا حصہ بن گیا ہے۔ اسی طرح جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے جسم کا حصہ بن چکا ہے، آپ کے اعمال کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے صفات کا، جو پڑھ رہے ہیں وہ پورا کا پورا حصہ بن چکا ہے آپ کے جسم کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے اعمال کا۔ آپ بس پڑھتے رہیں، شیطان کے بہکاؤ میں، نا امیدی میں نہ آئے، بس آپ کوشش کرتے رہیں سمجھنے کی، پڑھنے کی جی۔ درود شریف کے بارے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھے گا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا اور مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجے گا، تو بتایا گیا، کہا کہ وہ تنگی سے دور ہوگا، تنگی سے دور۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی میں اپنی دعا میں آپ کو کتنا خاص کروں، درود شریف کو کتنا خاص کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم جتنا چاہو، کہا 1/3۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اور زیادہ کرے تو بہتر ہوگا، انہوں نے کہا نصف۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اور زیادہ کرے تو بہتر ہوگا، تو ابی نے کہا کہ میں 2 حصے کروں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اور زیادہ بڑھائے تو اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد ابی بن کعب نے کہا کہ میں اپنی پوری دعا کو درود شریف کے لیے خاص کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تو تمہاری تمام ضرورتیں اس میں آ جائے گی، اللہ تمہارے تمام مسائل کو حل کرے گا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا، تمہاری مرادوں کو پورا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ درود شریف کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک بات سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک صاحب جو ہے بہت 3000 دینار ان کے اوپر قرضہ تھا، قاضی نے کہا 3 مہینے میں لوٹانا ہے، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، روز درود شریف پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی آئے خواب میں، کہنے لگے وزیر کے پاس جاؤ اور جا کر کہو مجھ پر اتنا قرض ہے۔ یہ صبح میں خوش ہو کر اٹھے، جانا چاہے، وہ وزیر کا نام عیسیٰ بتایا گیا، لیکن نہیں گئے، کہا کہ میں جا کر وزیر کو کیا بتاؤں گا، مجھ پر کیسے یقین کرے گا۔ پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خواب میں آئے، اور خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد پھر کہا وہی بات، دوسرے دن، پھر تیسرے دن انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی میں کیا علامت کیا بتاؤں ان کے پاس جاؤں، اگر وہ مجھے پوچھے کہ اللہ کے نبی آ کر، تو کہا کہ اتنا بتا دو، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک 5000 جو درود شریف پڑھتے ہیں، کہا کہ یہ علامت انہیں بتا دو۔ یہ خوش ہوئے اور جا کر وزیر کے پاس گئے۔ وزیر کے پاس جانے کے بعد بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، اور کہا کہ علامت یہ ہے کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو۔ وہ وزیر بہت خوش ہوا، 3000 قرض ادا کرنے کے دیے، پھر 3000 ان کے ضرورت کے لیے دیے، اور 3000 جو ہے تجارت کرنے کے لیے دیے۔ درود شریف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، آپ لوگوں سے درخواست ہے
کہ آپ لوگ خوب کثرت سے درود شریف پڑھیں، روز کوشش کریں جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون رکھا ہے درود شریف میں، اور اتنی مددیں رکھی ہیں، اور ایسا نیک مزاج بن جائے گا درود شریف پڑھنے کی برکت سے. گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، نمازوں میں دل بھی لگے گا، ذکر میں دل لگے گا، گندگیوں سے بچیں گے. اتنے فائدے ہیں درود شریف کے، گنوا نہیں سکتے. لیکن آپ صرف جمعہ نہیں بلکہ معمول بنا لیں، معمول بنا لیں روز ہزاروں کی تعداد میں درود شریف پڑھنے کا، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. لیکن کل مغرب کے بعد کلاس شروع ہوتے وقت ضرور ڈالے کہ کل شام تک کس نے کتنی مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھے ہیں. امید ہے انشاءاللہ سب لوگ خوب کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اور پڑھ کر جو ہے وہ ڈالیں گے انشاءاللہ کل میسج. اور جلدی جڑیں، فوراً 1 منٹ پہلے جڑیں تاکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم چلتے رہیں. آپ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ بے فکر رہیں، انشاءاللہ ہر ممکن ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. جی، ریکارڈنگ بھی آپ کو بھیجی جا رہی ہے. ہر اعتبار سے ہمارے ساتھی پوری کی پوری آپ کی جو ہے خدمت کر رہے ہیں. سب کے لیے دعا بھی کرتے رہیں اور محنت بھی کرتے رہیں. جی، کلاس کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.